بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 4 نومبر 1905، لیکچر لدھیانہ۔ حضرت اقدس نے فرمایا، غور طلب بات تو اس مقام پر یہ تھی کہ آیا آنے والا اپنے ساتھ نشانات رکھتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ ان نشانات کو پاتے تو انکار کے لیے جرأت نہ کرتے، مگر انہوں نے نشانات اور تائیدات کی تو پرواہ نہ کی اور دعویٰ سنتے ہی کہہ دیا انت کافرن۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور خدا تعالیٰ کے مامورین کی شناخت کا ذریعہ ان کے معجزات اور نشانات ہوتے ہیں۔ جیسا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی شخص اگر حاکم مقرر کیا جاوے تو اس کو نشان دیا جاتا ہے، اسی طرح پر خدا تعالیٰ کے مامورین کی شناخت کے لیے بھی نشانات ہوتے ہیں۔ اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے میری تائید میں نہ ایک، نہ دو، نہ 200 بلکہ لاکھوں نشانات ظاہر کیے، اور وہ نشانات ایسے نہیں ہیں کہ کوئی انہیں جانتا نہیں، بلکہ لاکھوں ان کے گواہ ہیں۔ اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اس جلسے میں بھی صدہا ان کے گواہ موجود ہوں گے۔ آسمان سے میرے لیے نشان ظاہر ہو رہے ہیں، زمین سے بھی ظاہر ہوئے۔ وہ نشانات جو میرے دعوے کے ساتھ مخصوص تھے اور جن کے قبل از وقت اور نبیوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خبر دی گئی تھی، وہ بھی پورے ہو گئے۔ مثلا ان میں سے ایک کسوف خسوف کا ہی نشان ہے جو تم سب نے دیکھا۔ یہ صحیح حدیث میں خبر دی گئی تھی کہ مہدی اور مسیح کے وقت میں رمضان کے مہینے میں سورج اور چاند گرہن ہوگا۔ اب بتاؤ کہ کیا یہ نشان پورا ہوا ہے یا نہیں؟ کوئی ہے جو یہ کہے کہ اس نے یہ نشان نہیں دیکھا؟ اور ایسے ہی یہ بھی خبر دی گئی تھی کہ اس زمانے میں طاعون پھیلے گی، یہاں تک شدید ہوگی کہ 10 میں سے 7 مر جائیں گے۔ اب بتاؤ کہ کیا طاعون کا نشان ظاہر ہوا یا نہیں؟ پھر یہ بھی لکھا تھا کہ اس وقت ایک نئی سواری ظاہر ہوگی جس سے اونٹ بیکار ہو جائیں گے۔ کیا ریل کے اجرا سے یہ نشان پورا نہیں ہوا؟ میں کہاں تک شمار کروں؟ یہ بہت بڑا سلسلہ نشانات کا ہے۔ اب غور کرو کہ میں تو دعویٰ کرنے والا دجال اور کاذب قرار دیا گیا، پھر یہ کیا غضب ہوا کہ مجھ کاذب کے لیے ہی یہ سارے نشان پورے ہو گئے۔ پھر اگر کوئی آنے والا اور ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ کچھ تو انصاف کرو اور خدا تعالیٰ سے ڈرو۔ کیا خدا تعالیٰ کسی جھوٹے کی بھی ایسی تائید کیا کرتا ہے؟ پھر عجیب بات ہے کہ جو میرے مقابلے پر آیا وہ ناکام اور نامراد رہا، اور مجھے جس آفت اور جس مصیبت میں مخالفین نے ڈالا میں اس میں سے صحیح سلامت اور بامراد نکلا۔ پھر کوئی قسم کھا کر بتاوے کہ جھوٹوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کرتا ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان مخالف الرائے علماء کو کیا ہو گیا ہے، وہ غور سے کیوں قرآن شریف اور احادیث کو نہیں پڑھتے؟ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جس قدر اکابر امت کے گزرے ہیں وہ سب کے سب مسیح موعود کی آمد 14ویں صدی میں بتاتے رہے ہیں، اور تمام اہل کشوف کے کشف یہاں آ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ حجج الکرامہ میں صاف لکھا ہے کہ 14ویں صدی سے آگے نہیں جائے گا۔ یہی لوگ ممبروں پر چڑھ چڑھ کر بیان کیا کرتے تھے کہ 13ویں صدی سے تو جانوروں نے بھی پناہ مانگی ہے اور 14ویں صدی مبارک ہو گئی۔ مگر یہ کیا ہوا کہ وہ 14ویں صدی جس پر ایک موعود امام آنے والا تھا اس میں بجائے صادق کے کاذب آ گیا، اور اس کی تائید میں ہزاروں لاکھوں نشان بھی ظاہر ہو گئے، اور خدا تعالیٰ نے ہر میدان اور مقابلے میں نصرت بھی اسی کی۔ ان باتوں کا ذرا سوچ کر جواب دو۔ یوں ہی منہ سے ایک بات نکال دینا آسان ہے، مگر خدا تعالیٰ کے خوف سے بات نکالنا مشکل ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ خدا تعالیٰ ایک مفتری اور کذاب انسان کو اتنی لمبی مہلت نہیں دیتا کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ جاوے۔ میری عمر 67 سال کی ہے اور میری 62 کا زمانہ 23 سال سے بڑھ گیا ہے۔ اگر میں ایسا ہی مفتری اور کذاب تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اتنا لمبا نہ ہونے دیتا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہارے آنے سے کیا فائدہ ہوا ہے۔ یاد رکھو کہ میرے آنے کی 2 غرضیں ہیں۔ ایک یہ کہ جو غلبہ اس وقت اسلام پر دوسرے مذاہب کا ہوا ہے، گویا وہ اسلام کو
کھاتے جاتے ہیں اور اسلام نہایت کمزور اور یتیم بچے کی طرح ہو گیا ہے۔ بس اس وقت خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تب میں ادیان باطلہ کے حملوں سے اسلام کو بچاؤں اور اسلام کے پرزور دلائل اور صداقتوں کے ثبوت پیش کروں، اور وہ ثبوت علاوہ علمی دلائل کے انوار اور برکات سماوی ہیں جو ہمیشہ سے اسلام کی تائید میں ظاہر ہوتے رہے ہیں۔ اس وقت اگر تم پادریوں کی رپورٹیں پڑھو تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ اسلام کی مخالفت کے لیے کیا سامان کر رہے ہیں اور ان کا ایک ایک پرچہ کتنی تعداد میں شائع ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں ضروری تھا کہ اسلام کا بول بالا کیا جاتا، بس اس غرض کے لیے مجھے خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور میں یقیناً کہتا ہوں کہ اسلام کا غلبہ ہو کرے گا اور اس کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں۔ ہاں، یہ سچی بات ہے کہ اس غلبے کے لیے کسی تلوار اور بندوق کی حاجت نہیں، اور نہ خدا تعالیٰ نے مجھے ہتھیاروں کے ساتھ بھیجا ہے۔ جو شخص اس وقت یہ خیال کرے وہ اسلام کا نادان دوست ہوگا۔ مذہب کی غرض دلوں کو فتح کرنا ہوتی ہے، اور یہ غرض تلوار سے حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلوار اٹھائی میں بہت مرتبہ ظاہر کر چکا ہوں کہ وہ تلوار محض حفاظت خود اختیاری اور دفاع کے طور پر تھی، اور وہ بھی اس وقت جب کہ مخالفین اور منکرین کے مظالم حد سے گزر گئے اور بے کس مسلمانوں کے خون سے زمین سرخ ہو گئی۔ غرض میرے آنے کی غرض تو یہ ہے کہ اسلام کا غلبہ دوسرے ادیان پر ہو۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، یہ صرف زبانوں پر حساب ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ وہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جاوے، یہ اسلام کا مغز اور اصل ہے۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ کوئی شخص مومن اور مسلمان نہیں بن سکتا جب تک ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کا سا رنگ پیدا نہ ہو۔ وہ دنیا سے محبت نہ کرتے تھے بلکہ انہوں نے اپنی زندگیاں خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کی ہوئی تھیں۔ اب جو کچھ ہے وہ دنیا ہی کے لیے ہے، اور اس قدر استغراق دنیا میں ہو رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کے لیے کوئی خانہ خالی نہیں رہنے دیا۔ تجارت ہے تو دنیا کے لیے، عمارت ہے تو دنیا کے لیے، بلکہ نماز روزہ اگر ہے تو وہ بھی دنیا کے لیے۔ دنیا داروں کے قرب کے لیے تو کچھ کیا جاتا ہے مگر دین کا پاس ذرہ بھی نہیں۔ اب ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ کیا اسلام کے اعتراف اور قبولیت کا اتنا ہی منشا تھا جو سمجھ لیا گیا ہے، یا وہ بلند غرض ہے۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ مومن پاک کیا جاتا ہے اور اس میں فرشتوں کا رنگ ہو جاتا ہے، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھتا جاتا ہے وہ خدا تعالیٰ کا کلام سنتا اور اسے تسلی پاتا ہے۔ اب تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے دل میں سوچ لے کہ کیا یہ مقام اسے حاصل ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ تم صرف پوست اور چھلکے پر قانے ہو گئے ہو، حالانکہ یہ کچھ چیز نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ مغز چاہتا ہے، پر جیسے میرا یہ کام ہے کہ ان حملوں کو روکا جاوے جو بیرونی طور پر اسلام پر ہوتے ہیں، ویسے ہی مسلمانوں میں اسلام کی حقیقت اور روح پیدا کیا جاوے۔ میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو خدا تعالیٰ کی بجائے دنیا کے بت کو عظمت دی گئی ہے اس کی امانی اور امیدوں کا رکھا گیا ہے۔ مقدمات، صلح، جو کچھ ہے وہ دنیا کے لیے ہے، اس بت کو پاش پاش کیا جاوے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جبروت ان کے دلوں میں قائم ہو، اور ایمان کا شجر تازہ بتازہ پھل دے۔ اس وقت درخت کی صورت ہے مگر اصل درخت نہیں، کیونکہ اصل درخت کے لیے تو فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ سورہ ابراہیم آیت 25 سے 26۔ یعنی کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیوں کر بیان کی اللہ نے مثال، یعنی مثال دینے کا عمل کی کہ وہ بات پاکیزہ درخت پاکیزہ کی مانند ہے جس کی جڑ ثابت ہو اور جس کی شاخیں آسمان میں ہوں، اور وہ ہر وقت اپنا پھل اپنے پروردگار کے حکم سے دیتا ہے۔ اصل ثابت ان سے یہ مراد ہے کہ اصول ایمانیہ کے ثابت اور محقق ہوں اور یقین کامل کے درجے تک پہنچے ہوئے ہوں، اور وہ ہر وقت اپنا پھل دیتا رہے، کسی وقت خشک درخت کی طرح نہ ہو۔ مگر بتاؤ کہ کیا اب یہ حالت ہے؟ بہت سے لوگ کہہ تو دیتے ہیں کہ ضرورت کیا ہے، اس بیمار کی کیسی نادانی ہے جو یہ کہے کہ طبیب کی حاجت ہی کیا ہے۔ وہ اگر طبیب سے مستغنی ہے اور اس کی ضرورت نہیں سمجھتا تو اس کا نتیجہ اس کی ہلاکت کے سوا اور کیا ہوگا۔ اس وقت مسلمان اسلمنا میں تو بے شک داخل ہیں مگر آمنا کی ذیل میں نہیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک نور ساتھ ہو۔ اگر یہ وہ باتیں ہیں جن کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، اس لیے میرے معاملہ میں تکذیب کے لیے جلدی نہ کرو بلکہ خدا تعالیٰ سے ڈرو اور توبہ کرو، کیونکہ توبہ کرنے والے کی عقل تیز ہوتی ہے۔ تعاون کا نشان
بہت خطرناک نشان ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس کے متعلق مجھ پر جو کلام نازل کیا ہے وہ یہ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورہ رعد آیت 12۔ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس پر لعنت ہے جو خدا تعالیٰ پر افترا کرے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ارادے کی اس وقت تبدیلی ہوگی جب دلوں کی تبدیلی ہوگی۔ پس خدا تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے قہر سے خوف کھاؤ، کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ معمولی مقدمہ کسی پر ہو تو اکثر لوگ وفا نہیں کر سکتے، پھر آخرت میں کیا بھروسہ رکھتے ہو جس کی نسبت فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، سورہ ابس آیت 35۔ مخالفوں کا تو سورہ ابس آیت 35، مخالفوں کا تو یہ فرض تھا کہ وہ حسن ظن سے کام لیتے اور لا تخف ما لیس لک بہ علم، بنی اسرائیل آیت 37 پر عمل کرتے، مگر انہوں نے جلد بازی سے کام لیا۔ یاد رکھو پہلی قومیں اسی طرح ہلاک ہوئیں۔ عقل مند وہ ہے جو مخالفت کر کے بھی جب اسے معلوم ہو کہ وہ غلطی پر تھا اسے چھوڑ دے، مگر یہ بات تب نصیب ہوتی ہے کہ خدا درسی ہو۔ دراصل مردوں کا کام یہی ہے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کریں، وہی پہلوان ہے اور اسی کو خدا تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ ان ساری باتوں کے علاوہ میں اب قیاس کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ میرے ساتھ ہیں، اجماع صحابہ بھی میری تائید کرتا ہے، نشانات اور تائیدات الہیہ میری مؤید ہیں، ضرورت وقت میرا صادق ہونا ظاہر کرتی ہے، لیکن قیاس کے ذریعے سے بھی حجت پوری ہو سکتی ہے۔ اس لیے دیکھنا چاہیے کہ قیاس کیا کہتا ہے۔ انسان کبھی کسی چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہو سکتا جو اپنی نظیر نہ رکھتا ہو۔ مثلا اگر ایک شخص آ کر کہے کہ تمہارے بچے کو ہوا اڑا کر آسمان پر لے گئی ہے، یا بچہ کتا بن کر بھاگ گیا ہے، تو کیا تم اس کی بات کو بلا معقول اور بلا تحقیق مان لو گے؟ کبھی نہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، الانبیاء آیت 8۔ اب مسیح علیہ السلام کی وفات کے مسئلے پر اور ان کے آسمان پر اٹھ جانے کے متعلق غور کرو۔ قطع نظر ان دلائل کے جو ان کی وفات کے متعلق ہیں، یہ پکی بات ہے کہ کفار نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان پر چڑھ جانے کا معجزہ مانگا۔ اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر طرح کامل اور افضل تھے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ آسمان پر چڑھ جاتے، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وحی سے جواب دیا، قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، سورہ بنی اسرائیل آیت 94۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کہہ دو اللہ تعالیٰ اس امر سے پاک ہے کہ وہ خلاف وعدہ کرے، جبکہ اس نے بشر کے لیے آسمان پر ما جسم کے جانا حرام کر دیا ہے، اگر میں جاؤں تو جھوٹا ٹھہروں گا۔ اب اگر تمہارا یہ عقیدہ صحیح ہے کہ مسیح آسمان پر گیا اور کوئی بالمقابل پادری یہ آیت پیش کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرے تو تم اس کا کیا جواب دے سکتے ہو؟